آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت خدا کرنے کا اس درجہ شوق تھا کہ تمام رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ نماز میں متواتر کھڑے رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر خدا نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ تاہا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اپنے کو زحمت میں ڈال دیں۔ سورہ مزمل میں فرماتا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے کمبل پوش رسول، رات کو عبادت میں تھوڑی دیر کھڑے ہوا کرو، آدھی رات یا اس سے بھی کم۔ غرض یہ ہے کہ عبادت اور ذکر خدا سے زیادہ محبوب مشغلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہر وقت ذکر خدا کرتی رہتی تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خضوع و خشوع۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت ہماری سی عبادت نہیں تھی کہ زبان سے تو خدا کا نام لے رہے ہیں مگر دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو خوف خدا سے سارا بدن تھر تھر کانپنے لگتا تھا اور چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ عبادت کے وقت سوائے خدا کے اور کسی بات کا دھیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آتا ہی نہیں تھا۔ اس بات کے باوجود کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگاہ الہی میں اس طرح رو رو کر اپنی مغفرت کی دعا مانگتے تھے جیسے کوئی انتہائی ذلیل آدمی کسی جلیل القدر سلطان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عمل سے یہ ثابت کرتے تھے کہ بندہ چاہے کسی رتبے پر پہنچ جائے مگر خدا کی درگاہ میں اس کو ہمیشہ انتہائی عز و انکسار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد۔ دنیاوی عیش و آرام کی طرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلق توجہ ہی نہیں تھی اور عام لوگوں کی طرح بہت ہی معمولی کپڑا پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے، بلکہ عام لوگ بھی خوشی سے ایسا کھانا اور پہننا پسند نہیں کرتے، باوجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، جس قدر چاہتے اپنے لیے راحت و آرام کا سامان مہیا کر سکتے تھے اور عام بادشاہوں کی طرح عیش کی زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں ہمیشہ پیوند لگے رہتے تھے، نمک اور سرکے وغیرہ سے اکثر روٹی کھاتے تھے، بوریے پر بیٹھتے تھے، بہت ہی معمولی گھر میں رہتے تھے، اکثر اوقات فاقے پر فاقہ گزر جاتا تھا، کئی وقت پیٹ پر پتھر باندھے رہتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کو یہ سبق دیں کہ جب تک بادشاہ عیش کی زندگی ترک نہیں کرے گا اسے اپنی غریب رعایا کے دکھ درد کا صحیح احساس نہیں ہو سکتا، اور یہ بتانا تھا کہ شاہی خزانے میں تمام رعایا برابر کی شریک ہے، کوئی وجہ نہیں کہ بادشاہ بے استحقاق اس کو اپنی آسائش میں صرف کر ڈالے اور غریب لوگ فقر و فاقہ میں زندگی بسر کریں۔ دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ سب فانی چیزیں ہیں، ہر شخص ان کو یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں اور آخرت کے بلند مراتب پر رہتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریب پروری۔ غریبوں اور محتاجوں پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ مہربان تھے، کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے ناکام واپس نہیں جانے دیتے تھے، خود فاقے کر لیتے تھے مگر کسی دوسرے کا بھوکا رہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ دور دور سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سائل آتے تھے اور اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر جاتے تھے۔ بیت المال سے جو حصہ آپ کو ملتا تھا یا مال غنیمت میں سے جو ہاتھ آتا تھا وہ سب کا سب فقراء و مساکین پر تقسیم ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا تھا تو بہت سی دولت اپنے ساتھ لائی تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب مال یا تو تبلیغ اسلام میں صرف کیا یا فقراء و مساکین کی حاجت براری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور محتاجوں سے ملنے میں کبھی دریغ نہیں کرتے تھے، بلکہ بنسبت عمرہ کے
فقراء سے کہیں زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ اصحاب صفہ کا حال آپ پہلے سن چکے ہیں کہ کس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانو سے زانو ملا کر خاک پر بیٹھتے تھے۔